ایک سائیکلنگ تو ایک بہانہ ہے، لیکن اس میں ایک پورا پیکج ہے کہ ہم پرسنالٹی کو ارلی برڈ رائڈر جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں. یہ جو باڈی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اپنے موبائل کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنی کاریں چمکا رہے ہیں، موٹر سائیکل چمکا رہے ہیں. میری ایک شیروز ساتھی ہے، تو اس کو بہت شوق تھا، تو پھر میں اس کے ساتھ 3 نائٹس اور 4 ڈیز کا ہم نے ٹور کیا. السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ رشید. جیسے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکلنگ کا رجحان کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جو فزیکل فٹنس تو ان کی فٹ ہے ہی، لیکن ینگسٹرز جو ہیں وہ ان سے اتنے زیادہ انسپائر ہیں کہ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک انسپائریشن ہے ینگسٹرز کے لیے. لیکن صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فزیکل فٹنس ہی رکھتے ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں، مینٹر ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز بھی رکھتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ایک کوسموپولائٹ شخصیت کے مالک ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں. جی، خواجہ ظہیر الدین صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی تفصیل سے انٹروڈکشن دیا. بہت مشکور ہوں میں اوصاف ٹیلی ویژن کا کہ انہوں نے یہ آ کے موقع دیا اور ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ انہیں اپنے آپ سے کیوں پیار کرنا ہے، اور اپنے آپ سے جب وہ پیار کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور اپنے خالق کو پہچان رہے ہیں. اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ، کہ جس شخص کی مینٹل ہیلتھ ہوگی وہ اپنے آپ کو بھی پہچانے گا، تو جب وہ دوسروں کو پہچانے گا تو وہ اس نظر سے انہیں دیکھے گا تو اس کی سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوگی اور دوسروں کی بھی سیلف اسٹیم کا خیال رکھے گا. تو اس طرح سے ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ سے آپ کی اب ایج 74. یس، آئی ایم 74 ناؤ. ماشاء اللہ، آئی ایم جسٹ 1 ڈے شارٹ. کل 9 جولائی کو میری 74th برتھ ڈے ہوگی. چلیں آپ کو ایڈوانس میں ہیپی برتھ ڈے بھی کہہ دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سائیکلنگ تو ایک بہانہ ہے، لیکن اس میں ایک پورا پیکج ہے کہ ہم پرسنالٹی کو ارلی برڈ رائڈر جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں، اور اسی میں ایک خوشی ملتی ہے. اور یہ جو آپ کی اپنا جو کلب ہے ارلی برڈ رائڈرز کا، یہ آپ نے کب اسٹیبلش کیا، اور اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں جن کو آپ سائیکلنگ سکھا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس طرح سے ہے کہ ارلی برڈ رائڈرز کو آغاز جو ہے ہم نے کوئی 2015 اور 16 میں اس کو ہم نے شروع کیا، اور وہاں سے اب تک ہم کوئی 550 سے زیادہ شیروز کو ٹرین کر چکے ہیں، اور کوئی 1600-1700 میل جو ہیں ان میں ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ پروفیشن سے ہیں، او لیولز کے بھی ہیں، میٹرک کے بھی ہیں، اس طرح سے ہیں، انٹرمیڈیٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. ہم نے بہت ساری کمپین چلائی EBR نے، اور بار بار ہم نے یہ اس طرح کے چانٹس شروع کیے کہ سائیکل چلاؤں گا، قوت مدافعت بڑھاؤں گا. کہ آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہوں، لیکن ابھی آپ اپنا پلان شروع کریں. یہ وہ والی بات ہے، یو لو یور سیلف اینڈ یو کین اسٹارٹ لونگ یور سیلف ایٹ اینی ایج. اور مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی صحت کا، آپ اپنے آپ کا اور اپنے خالق کا جو ہے وہ دھیان کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر مجھے یہ سارا کچھ مل سکتا ہے تو یہ دوسروں کو بھی مل سکتا ہے. دراصل یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا شارٹ کٹ مارتے ہیں. مثلاً امتحان کی تیاری کرنی ہے تو کہتے ہیں جی یہ والے سوال بس یاد کر لیں. ابھی ریسنٹلی 2-3 سیمینار ہوئے ہیں، میں ان پہ بلایا گیا تھا کہ ڈرگز ہے اسکولوں میں، کالجوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، لو یور سیلف. تو پھر آپ اس کو ڈسٹرب نہیں ہوں گی. پھر آپ لرن ہاؤ ٹو سے نو. آپ کا کوئی پیئر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز لے لو یار، ٹیسٹ کر لو، اسے کہو بھائی تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے ہماری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، وین ان ڈاؤٹ پیڈل اٹ آؤٹ.
تو جب آپ پیڈلنگ کرتے ہیں تو آپ کا سارا جسم انوالو ہو جاتا ہے. آپ کا دماغ سامنے پاتھ دیکھ رہا ہے, آپ کے ہاتھ ہیں وہ بریک کی طرف ہیں, آنکھیں اپنا پاتھ دیکھ رہی ہیں کہ میں ادھر سے ادھر غلط جگہ پہ نہ چلا جاؤں, ٹانگیں اس کے مطابق پروپیل کر رہی ہیں, انجن بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے آپ پورا انوالو ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں آپ کا پورا نیورو موٹر سسٹم جو ہے بہترین طریقے سے کام کرتا ہے. اور اسی کو ہم نے جب ارلی برڈ رائڈرز نے آٹزم کے بچوں پہ بھی آزمایا ہے تو ہمیں اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ملے ہیں. ارلی برڈ رائڈرز نے کافی آٹزم کے بچوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کے ساتھ ان کو سکھائی ہے سائیکلنگ. آج کل موسٹلی ہمارے لوگ چائنا اور یورپ جا رہے ہیں. اب وہاں سے جا کے مجھے کہہ رہی ہیں, او خواجہ صاحب اب قدر آئی ہے آپ کی سائیکلنگ کی, ادھر ہم آپ کے صرف فین تھے. اب یہاں پہ جو لوگ یورپ میں یونیورسٹی میں سائیکل چلا رہے ہیں تو اس سے مجھے ایک اور موقع ملا کہ میں نے اس طرح کا کورس ڈیزائن کر دیا کہ ہم انہیں آن لائن سائیکلنگ سکھا رہے ہیں. تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس ٹائپ کی سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے جو اچیومنٹس ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں. چلیے. یہ بائسیکل جو ہے یہ پیورلی روڈ بائسیکل ہے, یہ صرف روڈ پہ چل سکتی ہے. اس کا آپ ٹائر دیکھیں گے پتلا, اس کو لائٹ ویٹ ہوتی ہے, اس کو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں بالکل ایک ہاتھ سے. تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سپیڈ میں چلا جائے, اور اس کا پوسچر جو ہے وہ ہمیں ایسے بینڈ کر کے رہنا ہوتا ہے. تو اس پوسچر میں جب آپ سائیکلنگ کرتے ہیں تو آپ سپیڈ میں جا سکتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو لوگ صرف اور صرف سپیڈ بائسیکل چلانا چاہتے ہیں. لفظ اس کے لیے روڈ بائک ہے, لیکن وہ صرف سڑک پہ ہی چلا سکتے ہیں, ٹارمک روڈ پہ, وہ بھی پراپر روڈ پہ. یہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی کسی بھی آف روڈ پہ. جیسے آپ نے سائیکلز جیسے رکھی ہوئی ہیں ساری, آپ نے جو زندگی کی سب سے پہلی سائیکل چلائی تھی وہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں وہ بالکل یاد ہے. وہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ سلیکٹ کی. اس وقت پاکستان میں سوراب سائیکل بنتی تھی, اور وہ سوراب سائیکل میں نے انہیں کہا, کیونکہ اچھی سمجھ یہ بھی تھی کہ ہم اپنے ماں باپ سے وہی مانگیں جتنا کہ وہ دے سکتے ہیں. مثلاً ایک اس وقت بھی ریلے تھی میڈ ان انگلینڈ بائسیکل, اور اس کی کہہ لیجئے ملتی جلتی شکل میں پاکستانیوں نے سوراب کے نام سے بنائی. تو میں نے وہ سوراب سائیکل پہ اپنا سائیکلنگ کرنی شروع کی. اب میں آپ کو دوسری سائیکل کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کو بتائیے کہ آپ نے کافی سفر کیے, کافی ٹورز پر گئے, تو کافی اچیومنٹس آپ نے اچیو کیے ہیں, تو بتائیے گا کہ آپ کا اپنا زندگی کا سفر کیسا رہا؟ کیا میں جو ہوں پلا بڑا لاہور میں ہوں, اور وہاں ہی پڑھتا تھا, اور وہیں سے میں نے ہائیکنگ اور ٹریکنگ, سوئمنگ, اسپورٹس میں میں بہت انوالو تھا. سائیکلنگ میں اپنے اسکول سائیکل پہ جاتا تھا, میں اپنے کالج جو اس کو ایف اے کہتے ہیں اس وقت بھی میں سائیکل پہ جاتا تھا. تو اسی طرح سے میں نے اپنے والد سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, سائیکلنگ بھی اور مارننگ واک بھی. اور ایون آپ یہ سوچیے کہ میں 10 سال کا تھا, کوئی کتنا ہوگا 59 میں, تو میرا باپ اس وقت بھی مجھے یوگا کراتا تھا. یہ جو لوگ آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو باڈی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے, ہم اپنے موبائل کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم اپنی کاریں چمکا رہے ہیں, موٹر سائیکل چمکا رہے ہیں, اور اس کو ہم دن بدن ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. تو جو ارلی برڈ رائڈرز جو ہماری کلب ہے, اس کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد 5 سال کے بچے سے لے کے ہم 70 سال تک کی عورت ہو, بچہ ہو, مرد ہو, اس کو سب کچھ مینٹلی ہیلدی کرتے ہیں. مطلب اس طرح کی بائسیکل جو ہے اس کی قیمت منیمم 4-5 لاکھ روپیہ ہے, کیونکہ یہ کاربن کی بنی ہوئی بائسیکل ہے. تو آپ لانگ روٹس پر جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ یہی سائیکل لے کے جاتے ہیں؟ جی, جب بیسیکلی جب ہم سڑک پہ جانا چاہیں, جیسے کہ مثلاً اب آپ اسلام آباد میں ہیں تو آپ واقف ہیں سارے, یا مجھے دیکھنے والے یہ اسلام آباد کے یا لاہور کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پکی سڑکیں ہیں, اور اس سے ہم اگر منال جانا چاہیں یا اوپر پیر سہاوا جانا چاہیں تو پکی سڑک ہے.
تو اس پہ ہم اس بائسیکل پہ بالکل. اس کی پرائس تو آپ نے کافی ہائی بتائی ہے, اس کی کیا ہے؟ یہ اب مجھے لگتا ہے اب اس پر راؤنڈ لینا چاہیے. ہاں, یہ نہیں, اس کا راؤنڈ آپ کو پوری دے دیں گے. یہ کوئی 1.25-2 لاکھ کی سائیکل ہے جب برانڈ نہیں لی جائے, لیکن ویسے یہ کچھ سائیکلوں کی قیمت ایک دم سے بہت زیادہ بھی بڑھ گئی ہے. اس کی قیمت تو میں نے آپ کو پرانے والی بتائی ہے, اس کی یہ نئی قیمت ہے کوئی 1,65,000 75,000. اور سائیکل کے اندر جو کمپوننٹس ہیں جو اس کو کمفرٹیبل بناتے ہیں وہ اس کے یہ گیئرز ہیں. یہ جو کمبینیشن گیئر کا ہے, جتنے یہ پیچھے گیئرز کے اس کو کاک بولتے ہیں, یہ جو ہیں جتنے یہ زیادہ ہوں گے اور بڑا ہوگا اتنا ہی کمفرٹیبلی آپ کلائم کر سکتے ہیں. ابھی میری ایک شیروز ساتھی ہے تو اس کو بہت شوق تھا, تو پھر میں اس کے ساتھ 3 نائٹس اور 4 ڈیز کا ہم نے ٹور کیا. آپ نے یہ 1 کروڑ یہ سارا دیکھا ہے, تو ہم ادھر سے سائیکلنگ کر کے گئے تومیر کی طرف سے, تومیر سے سملی ڈیم روڈ سے اوپر چڑھے, 1 کروڑ گئے اور پھر ہم وہاں سے نیچے اترے نیو مری, اور نیو مری سے انگوری سے ہو کے آئے. تو وی اسٹیٹ 2 نائٹس. پھر اس طرح سے ہم شاء اللہ دتا گئے اسی بائسیکل پہ اور اتر گئے خانپور ڈیم کی طرف, جو رستے میں وہ مغل دور کی پانی کے کنویں ہیں جس کو وہ بولتے ہیں بولی بولتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے سائیکلنگ کا پورا بتایا کہ آپ ٹورس پر اتنے دور دور ناردرن ایریاز تک جاتے ہیں, تو ایک سائیکلسٹ جو ہے وہ کتنے ٹائم تک جا سکتا ہے, کنٹینیوسلی ٹریول کر سکتا ہے؟ اس کی اپنی صحت اور اس کے اپنے ٹائم پہ ہے, لیکن نارملی ایک اچھا صحت مند مجھ جیسا آدمی صبح فجر کے اوپر وہ سائیکل شروع کرتا ہے اور وہ مغرب تک چلا لیتا ہے. تو یوں سمجھے 12 گھنٹے میں 120 کلومیٹر آسانی سے. آپ کے ساتھ جتنے بھی جاتے ہیں آپ بار بار ذکر کریں شیروز کا, تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کا اسپیسیفک نیم شیروز ہی کیوں رکھا؟ ہاں, شیروز اس لیے کہ دیکھیں ہر کوئی انہیں کوئی کہتا ہے گرلز ہیں, کوئی سپورٹس میں آپ جائیں نا تو کہیں گے لڑکیوں نے یہ کر دیا. جو بھی ذرا سینئر ہوتا ہے وہ ان کو ایسے ٹریٹ کر ہوتا ہے, جیسے آپ کرکٹ میں دیکھتے ہیں جو ذرا سینئر کرکٹر ہے وہ کہتے ہیں لڑکوں نے یہ کر دیا, لڑکے یہ کرتے ہیں. بھئی ان کے لیے کوئی اچھا بھی کہا جا سکتا ہے, میرے پلیئرز میرے ساتھی. تو مجھے یہ لگا کہ میرے باپ سے ہی میں نے یہ تھا کہ ارلی برڈ, ہم مسلمان ہیں, ارلی مارننگ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم ارلی برڈز ہیں. اب ان کے لیے جو سوچا گیا تو وہ ہے کہ ہم میل آر موسٹلی ہیرو, تو وہ ہمارے نزدیک پوری وہ فلمی ہیروئن نہیں ہے, وہ ایک ریئلی کہنا چاہیے ایتھلیٹ ہیں. تو ان کو ایک باوقار نام دیا گیا شیرو. تو شیرو از اے پیرلل ورڈ ٹو ہیرو.